الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز اطلاق پڑھیے صلی اللہ علیہ یا کسی مسئلہ بی پی لو ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ میں ذمہ دار ٹھیک ہے کچھ بھی ہوگا یہ آقا کی بارگاہ میں پڑھتے اس لیے کہ کیا پتہ کسی کے صدقے ہمارا کام بھی ہو جائے کوئی ایسا اللہ والا بیٹھا ہو جس کی ادا اللہ کو اتنی پسند ہے اور سرکار کی بارگاہ میں مقبولیت کا وہی اس بندے کی التجا اور عرض بن جائے اس لیے شرمایا نہیں کریں جتنے شرمانا ہوتا ہے شرمانے نہ اور اعلان ہوا ریلیف ملسی کا دیکھو کہ حال ہوتی ہے تمام بیوہ بھی بڑھنے واسطے تیار رڑوا بھی بڑھنے واسطے تیار یتیم بھی بننے کے لیے تیار لیکن یہاں پر سرکار کی بارگاہ میں یہاں پر شرمایا نہیں جاتا یہاں پر جو ہاتھ پھیلاتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بندہ بولتا ہے نا مال اسی کا بکتا ہے دام جو بندہ رڑی لگا کر بولتا رہے تو اس کا بک جاتا ہے چپ کر کے بیٹھا رہے شامی سارے کی کیلے کی طرف اس لیے بولنے والے کا بات ملتا ہے تو جب نبی کی بارگاہ میں پڑھا جائے تو اپنی زبانیں کھولا کرے
یہ فخر غرور تکبر یہ سب پیچھے چھوڑ کر کے یا رسول اللہ ہم آپ کا ذکر سن کر مچل بھی رہے ہیں اور اپنی زبانوں پر آپ کا ذکر جاری و ساری ہوتا ہے۔ اور ذکر کر کے ہم آج کل پکار کیا رہے ہیں کہ ہم مشرکین نے لوگوں کو جمع کیا، مشرکین نے جمع کرنے کے بعد کہا ہے کوئی جو محمد کو قتل کرے، ہے کوئی جو آج محمد کو قتل کر کے اس کا سر نعوذ باللہ تن سے جدا کر دے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ یہ محمد کسی عام قبیلے کا نہیں ہے، یہ بنو ہاشم سردار قبیلے کا ہے، اس کی طرف تلوار اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ایک جوان 27 سال کی عمر ہے، کھڑا ہوتا تو ہے، کہتا میں نبی کا محمد قتل سر سے جدا کر کے تمہارے پاس لے کر آؤں گا۔ لوگوں نے بڑی تعریفیں بھی کی، کسی نے کہا یہ انعام دیا جائے گا، کسی نے کہا 100 سرخ رخ لیے جائیں گے، اس نے کہا مجھے انعام کی ضرورت نہیں ہے، بس میں محمد کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں۔ اٹھ کر نکل پڑا، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، راستے میں پہنچتا ہے، ایک صحابی ملتے اور پوچھا او بندے اور جوان چہرے پر ذرا بڑا سرخ ہوا ہے، بڑے غصے کے عالم میں ہے، تلوار بھی اٹھائی ہوئی ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا آج محمد کا سر تن سے جدا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ عمر فاروق ہے، جسے نہیں پتا کہ جہاں پر سر تن سے جدا کر لے تلوار لے کے جائی جائے وہاں پر اپنے سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی عام دربار نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی بادشاہ کا دربار نہیں ہے، تلوار اٹھائی ہے، غصہ بھی ہے کہ آج میں مکے کے اندر اسلام کا نام ہی ختم کر دوں گا۔ تو صحابی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی محمد کو نعوذ باللہ قتل کرنے۔ کہا گھر کی خبر بھی ہے، چلے عمر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے اپنے بہروئی سے تو پوچھو، بہن سے تو پوچھو، پہلے ان کی خبر تو لو تو محمد کے غلام بن گئے۔ حضرت عمر فاروق وہیں سے پڑھتے، کہا پہلے بہن کا کام تمام کر لیا جائے، پہلے بہن کو قتل کر لیا جائے، پھر محمد کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ ارے بہن کے گھر کے پاس پہنچے، پتہ چلا عمر آ رہے، بہن بنے قرآن پڑھ رہے، قرآن کو بند کر دیا۔ عمر
फारूक आकर बाहर खड़े हुए, क्या देखते हैं बहन के घर से कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान की तिलावत हो रही है। बहन के घर के अंदर घुसे, मारना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, बिरोई को भी मारा, बहन को भी मारा। एक ही बात है कि नबी का दीन छोड़ दो, लेकिन बहन जो आप क्या देती है, बहन भोली में डर तू हमको मार भी डाले, शिकंजों में कसे बोटियां कुत्तों से नचवा ले, पर हम दीने हक से फिर नहीं सकते, बुलंदी मारफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। उमर मारे जा रहे, लेकिन बहन जवाब क्या देती है कि हमें ना छेड़े दुनिया, अरे हमें है मुस्तफा वाले सैयदुल वरा। आजकल तो देखे ना यहाँ पर वो बाइक वालों को जो हमारे पढ़े लिखे लोग अपना पीछे छोड़ देता, वहाँ लोगों का हमारा तो अलग ही नहीं है। आज पता चला कि यार रसूलुल्लाह कहने के लिए फिर मारे भी खानी पड़ती है, बड़ा कुछ लुटाना पड़ता है, तब फिर वो मकाम मिलता है कि रब ताला कहता है, ए नबी अबू बकर सिद्दीक से पूछ मेरे से राजी है, मुझसे राजी है कि हम तो खा पी के तो कहते ना, रोटियां तो हर कोई खाता है, सोटियां कोई भी खाता है। असल पता होता है सोटी की और कौन खाता, रोटियां की और सारे माशाल्लाह हर बंदा कहता है बस नाराज होंगे ना खाए। असल पता है सोटियों की मार के वहाँ कौन खड़ा होगा, बहन को मारे जाए, लेकिन बहन ने कहा है उमर सर तन से जुदा हो सकता है, लेकिन आका का दीन से हम नहीं करेंगे। कहा अच्छा फिर मुझे बताओ ये कुरान जो तुम पढ़ रहे हो, जरा मुझे भी सुनाओ ना, ये क्या पढ़ रहे थे, जो ऐसा दीन है, जो ऐसा कलाम है जिसको पढ़ने के बाद तुम दीन इस्लाम से फिर नहीं सकते। फरमाया है उमर ये कोई आम कलाम नहीं है, ये कोई आम किताब नहीं है, इसकी शान है कि ला युमस्सुहु इल्लल मुतahharun। ये कुरान इतना पाक है, इसे खोलने से पहले बावजूद होना पड़ता है, इसे खोलने से पहले अपने आप को पाक करना पड़ता है, इसलिए कि ये कोई आम कलाम नहीं है, ये वो कलाम है जिसकी शान है कि ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अरे ये कोई आम कलाम नहीं है। हज़रत उमर ने वुज़ू किया, अपने आप को पाक किया, कहा आपको सुनाओ ना। जब कुरान पढ़ा गया, जब कुरान सुनाया गया, तो फिर शायद बुखार उठा के लग गई चोट मोहब्बत वाली, फिर इश्क नशे बिच आया, ओए तन मन दर्दी खबरे इश्क में तीर चलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब उठे और नबी की बारगाह में जा रहे हैं, और ऐसे नहीं कि नबी की बारगाह में सारी दुनिया दुआ करती है या अल्लाह हमें मुस्तफा मिल जाए, हर बंदा कह रहा है या अल्लाह नबी की मोहब्बत,
نبی کا عشق، نبی کی سنگت عطا فرما۔ قربان جائیں سیدنا عمر فاروق کی شان پر کہ میرے آقا دعا کر رہے ہیں، یا عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ میرے باپ نے، میرے دادا نے جو خانہ کعبہ میں دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میرے دادا نے جو دعا کی تھی اس دعا کی تکمیل کے لیے عمر کو بھیج، جو آئے تو آج خانہ کعبہ میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگ جائے، جو آئے تو آج خانہ کعبہ میں رب تیرا نام گونجنے لگ جائے۔ عمر نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے، میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت حمزہ بائے کھڑے، کہتے یا رسول اللہ، عمر آیا ہے بڑے غصے میں لگ رہے، تلوار بھی اٹھائی ہوئی ہے۔ فرمایا آنے دو، یہ جو تلوار لے کر آیا ہے آج اسی کے ساتھ اس کے کفر کو کچل دیا جائے گا۔ عمر آ کر میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، کہا یا رسول اللہ آج چلیے، ارے عمر کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مکہ میں اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگ گئی، اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ مکہ گونجنے لگ گیا۔ آج عمر نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آج بغیر نماز نہیں پڑھی جائے گی، آج عمر آ گیا ہے، آج کعبہ کے اندر یا رسول اللہ اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں گی۔ یہ وہ عمر ہے، ہمارے بچوں کو تو آج کل لیکن ہم ان کو تو آج کل موٹو پچھو ہم دکھا رہے ہیں، آج ڈورے ماں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہی ہے مائیں کہ ماشاءاللہ بچے مصروف ہیں، ان کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ہیرو کون ہے۔ انگریز لکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر ہو جاتا تو دنیا میں کہیں بھی کفر کا نام و نشان نہ رہتا۔ یہ آج کل آپ کو جو انتظامی اصلاحات نظر آتی ہیں، یہ جو آپ کو پولیس کا محکمہ نظر آتا ہے، یہ جو جیل نظر آتی ہیں، یہ ڈاکخانے نظر آ رہے ہیں، یہ جو فوج ہے، یہ جو مختلف انتظامی سٹرکچر جو ہے، یہ سارے کا سارا عمر فاروق کا بنایا ہوا ہے۔ آپ کا دور خلافت آیا تو پھر اسلام اتنی بلندی پر پہنچا، کیونکہ میرے آقا جس کے لیے دعا کریں پھر وہ عمر عام عمر تو نہیں ہو سکتا، جس کے بارے میں میرے آقا کہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا آ نہیں سکتا، فرمایا وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ میرے آقا نے اس لیے فرمایا کہ کوئی کانا اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی قادیانی اٹھ کر کہ میں نبی ہوں، کہا نبی اگر میرے بعد ہوتا تو عمر خطاب ہوتا، جو زمین پر زلزلہ آتا ہے مدینے پر، عمر اپنا پاؤں زمین پر مارتے، زمین کیا کہ اوپر عمر نے عدل نہیں کیا، وہیں زلزلہ رک جاتا۔ ادھر پہ زلزلہ آوے دور چھانٹے ہو جانا ہے، ادھر جانا، ہمارے تو ہمارے ایسے ہے نہیں کہ زمین ہو، آج واسطے پاس زمین ساڑھے پر واسطے پاس خدا کا واسطے پاس کر دے، خدا کا واسطے رب توبہ چھوڑ دے ہو، کیا تو زمین ہمارے کے واسطے لاتی ہے، ہم زمین کو کیا کہیں گے؟ اور اسلام قبول کی اور پھر دیکھیں محبت دیکھیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عمر بیٹھے ہوئے ہیں، آقا نے پوچھا ہے عمر اس کو وقت ہوتا ہے جب نزع کا عالم آئے گا؟ اس سے پہلے لیکن ہم موت کی سختی، ہم تو آج کل ہم نے تو ایسا اپنے آپ کو جنتی بنایا ہوا ہے، کنفرم جنتی جو ہے نا، تو ایسا بنایا ہوا کہ ہم سوچتے بس ایسا تیری پرواز یہ بڑی سخت کڑی ہوتی ہے، لیکن جو نبی کی محبت میں مرتا ہے پھر یاد رکھیں کہ اس کی دنیا بھی جنت نہیں ہوتی، اس کی قبر بھی جنت بن جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نا میرے اور میرے روزے کے درمیان جو جنت جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن فرمایا خدا کی قسم اگر تم زندگی میرے مطابق میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا صرف میرے اور میرے ممبر کے درمیان جگہ جنت نہیں بلکہ تمہاری قبر کو بھی میں جنت کا باغ بنا، لیکن شرط یہ ہے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہا نبی کی غلامی میں آ جاؤ تمہاری قبر بھی جنت کے باغ بن جائے گی۔ اب سرکار نے فرمایا عمر وہ وقت کیسا ہوگا جب نزع کا عالم ہوگا، تیری روح پرواز کر جائے گی،
تیرے عزیز و اقارب تیرا جنازہ پڑھنے کے بعد تجھے قبر میں دفنا کر چلے جائیں گے، تیرے عمر 2 فرشتے آئیں گے، لمبے لمبے بال ہوں گے، لمبے لمبے دانت ہوں گے، بڑی ڈراؤنی شکل ہوگی، وہ قبر کو چیرتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، تب تجھے اٹھائیں گے، عمر تیرا حال کیا ہوگا؟ اب عمر نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں قبر میں چلا جاؤں گا، جب میرے عزیز و اقارب مجھے دفنا کر واپس پلٹ آئیں گے، میری برزخ کی زندگی شروع ہو جائے گی، یا رسول اللہ یہ بتائیے نا میرا تعلق قبر میں بھی آپ کے ساتھ اسی طرح ہوگا جیسے آج کا ہے، جیسے میں یہاں آپ کا غلام ہوں قبر میں بھی غلام ہوگا، جیسے میں آپ سے یہاں محبت کرتا ہوں قبر میں بھی یہ محبت کا رشتہ قائم رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر، قبر میں بھی تو میرا غلام ہوگا، قبر میں بھی تو میرا امتی ہوگا، قبر میں بھی تو میرا یار ہوگا، قبر میں بھی تو میرا پیار محبت کرنے والا ہوگا۔ سرکار مدینہ کے غلاموں عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ تعلق میرا آپ کے ساتھ ہے پھر ان کو آنے دیجئے نا، عمر ان سے خوب نبٹ لے گا۔ عمر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ نمازیں میں نے پڑھی ہے، روزے میں نے رکھے، زکوٰۃ میں نے دی ہے، بدر میں میں لڑا ہوں، احد میں میں لڑا ہوں، جنگیں میں میں لڑی ہے، یا رسول اللہ اعمال بڑے بڑے، فرمایا نہیں اور سنے بار لگی کیا میری آپ کے ساتھ قبر میں بھی نسبت قائم رہے گی یا نہیں قائم رہے گی؟ آج کل لوگوں کو تو گھمنڈ ہے نا اپنے اعمال پر، اپنی نمازوں پر، فرمایا نہیں عمر کہا تو نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو انہوں نہیں پتا میرے نام تلوار چاہ کے خانقاہ میں آیا، انہوں نہیں پتا میں نے کیتا، نہیں فرمایا یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق رہے گا نسبتوں والا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نسبتوں سے کام لیں گے، اور ایسا ہوتا ہے درود و سلام کی باری کیا تو مسئلہ سے آتی ہے وہ جا کے ساری فائلہ سائن کرنی ہے، سارے لوگوں نے آرڈر کرنا اللہ کہ مطلب درود و سلام ہونے چاہیے، ساری مسجد درود و سلام پڑھ کر جائے۔ سبحان اللہ، یہ وہ گھڑی ہے میں اس لیے سے کہا کرتا ہوں کہ یہ درود و سلام ہماری نماز کو شک ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو ہم آخر میں درود و سلام پڑھتے ہیں اس کا 100% گارنٹی میرے آقا نے دی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں ہم اس لیے جمعے سے پہلے بھی درود و سلام، آخر میں درود و سلام کی درمیان کا جو بھی ہمارا نماز ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، کوشش کیا کریں۔ اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں یہ میرا جو ہے نا میں جو بعض دفعہ سے نا ملنگیں چکرے پہ جانے کیا دو پتی ملنگوں کام ہو سی کام اس سے نہیں ہونے، کام کس طرح ہوں گے؟ آپ درود و سلام میں کھڑے ہو جائیں، دل میں جو حاجت رکھیں، یقین جانیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں سے درود و سلام پڑھیں آقا کو خبر نہ ہو کہ میرا غلام کیا مانگ رہا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے تو یہ آزمایا، ہمارے سارے کام ہوتی درود و سلام کی دعاؤں میں، آج ایسا اور چکرے پہ کہ تعویذ کے پی کام نہیں، اور بھائی درود و سلام ذرا کر پڑھ لیتا ہوا دیکھیں انشاءاللہ بہتر کام ہوگا۔ اور ہم درود و سلام میں یہ پڑھتے ہیں کہ نسبتوں سے کام لیں گے، یہ ویسے بولا میں لیں گے، جب بھی ان کا نام لیں گے خود وہ بھر کے کام لیں۔ بیٹا والے یا نبی سادا فرشتوں کو آنے دیجئے نا، میں فرشتوں سے نبٹ لوں گا۔ ادھر عمر فاروق کا دور خلافت آیا، عمر فاروق کا دور خلافت آ گیا، دنیا سے انتقال کر گئے، قبر کے اندر بھی چلے گئے، خواب میں بیٹے کو نظر آئے، پوچھا ابا جی بتائیے نا وہ جو 2 فرشتے آئے تھے جن کے ساتھ آپ نے لڑائی کرنی تھی، جن کے ساتھ آپ نے جھگڑا کرنا تھا، اے عمر فاروق ابا جی یہ بتائیے نا کیا وہ فرشتے آئے تھے؟ فرمایا ہاں میرے بیٹے وہ 2 فرشتے آئے تھے۔ ابا جی پھر کیا ہوا؟
فرمایا میں لیٹا ہوا تھا، انہوں نے آ کر مجھے اٹھایا، ایک کہنے لگا من ربو کا، اوے تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا مجھ سے سوال کرنے والے من ربو کا تو بتا تیرا رب کون ہے؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ کون آ گیا ہے؟ ہم اس سے سوال کرتے ہیں، یہ ہم سے سوال کرتا ہے، ہم اس سے رب کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ ہم سے رب کے بارے میں پوچھتا ہے۔ دوسرا کہنے لگا کیا تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے؟ یہ نبی کا غلام سیدنا عمر فاروق ہے۔ ایک دوسرا کہنے لگا چھوڑ دے رب، جو نبی کا غلام ہو اس سے ہم نے کیا حساب لینا ہے؟ چھیڑنا ہمیں دنیا، ہمیں ہے مصطفیٰ والے سید الورد۔ بس ایک بار یہ رکھو اور انشاءاللہ آخری اختتامی گھڑی مجھے سید الورد کہ علی اور عمر الگ الگ ہیں، نہیں، حضرت مولا علی فرماتے میں رات کو خواب دیکھا۔ یہ آگے محرم آئے گا نا، گرام میں فتح بھی لگی تھی، میں دو جمعے سے مسلسل شان صحابہ بیان کر رہا ہوں۔ ہاں جی، ہوں بھی کسی معذر نہ ہوا دلا کر رہا ہے۔ ہاں جی، پھر جب شان اہل بیت بیان کرے گی پھر بڑی بات لوگوں کو مروڑ پڑتے ہیں، بڑا حالات خراب ہوتے ہیں، بھائی یہ شان اہل بیت بیان کر رہے ہیں، تو ہم پہلے شان صحابہ بھی بیان کر رہے ہیں، ہم شان اولیاء بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی آپ فرماتے میں نے رات کو خواب دیکھا۔ آپ فرماتے میں نے خواب مولا علی کیا دیکھ رہے ہیں کہ فجر کا وقت ہے، یہ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے۔ آپ فرماتے میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ فجر کا وقت ہے، نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء مسلح امام پر موجود ہے، میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، آقا کے ابتدا میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد میرے آقا نماز سے فارغ ہو کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں، آقا میرے آقا کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے علی ادھر آؤ، حضرت علی میرے آقا کے پاس جاتے ہیں، میرے آقا کھجور توڑ کر علی کے منہ میں ڈالتے ہیں، علی کھجور کھاتے ہیں، میرے آقا باقی صحابہ میں کھجوریں تقسیم کر دیتے ہیں۔ حضرت مولا علی کی آنکھ کھل گئی، آپ فرماتے میرے زبان سے وہ کھجور کا ذائقہ آ رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں آنکھ کھلی، فجر کی نماز کا وقت، میں اٹھ کر مسجد میں گیا، میں کیا دیکھتا ہوں جہاں پر مصلی امامت پر میرے آقا جس انداز سے بیٹھے تھے آج اسی انداز سے عمر فاروق بیٹھے ہیں۔ میں پیچھے صف میں کھڑا ہو گیا، حضرت عمر فاروق کی ابتدا میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ فرماتے جس طرح نبی نے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، میں کیا دیکھتا ہوں عمر بھی اسی طرح ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں حیران ہوں، یہ کوئی خواب میرے سامنے آ رہی ہے۔ کہتے اتنے میں ایک شخص آیا، کھجوریں اٹھائی گئی ہیں، عمر فاروق کو دی، عمر فاروق نے کھجوریں لی، لے کر فرمایا علی ذرا آگے آ جاؤ، علی ذرا آگے آ جاؤ۔ حضرت علی آگے گئے، حضرت عمر فاروق نے کھجور توڑی جس طرح خواب میں نبی نے توڑ دی تھی، توڑ کر حضرت علی کے منہ میں ڈالی، حضرت علی نے کھجور لی، حضرت عمر نے باقی صحابہ میں کھجور تقسیم کی۔ علی کہنے لگے عمر ذرا ایک اور کھجور بھی کھلاؤ، اور کھجور بھی کھلاؤ۔ حضرت عمر مسکرائے، فرمایا خواب میں بھی تو نبی نے ایک ہی کھجور کھلائی تھی۔ کہا آپ کو کیا پتا؟ فرمایا جو نبی تمہارے خواب میں